السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن الترمذی کے اندر اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4223 اور الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 1327 نمبر پر ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ روایت کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میری رہنمائی کیجئے علی عمل، ایسے کام کی طرف اذا عملتہ، جب وہ میں کام کرنا شروع کر دوں، دخلت الجنہ، تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمپل اور جامع انداز میں آپ نے جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم خصوصیت سے نوازا گیا تھا۔ الا انی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بڑے محدود لیکن معنی، مفہوم اور مطلب اس قدر زیادہ کہ اگر اس مفہوم کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں اس کو جواب دیا۔ آپ نے کہا کن محسنا، اگر عمل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے اندر نیکی کی صفت کو پیدا کر لیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس نے یہ سمجھنا تھا نیکی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے سر پر کیپ پہن لی ہے، سر پہ ٹوپی پہن لی ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ورد کرتے جائیں۔ یہ زبان کے اندر، زبان پر یہ کلمات ہوں، اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک کہ وہ بندہ نیک بن گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے جب یہ جواب سنا کن محسنا، کہ اپنے آپ کو نیکی والا بنا لے، اپنے اندر نیکی کی صفت کو پیدا کر لے، وہ صحابی حیران ہوا، پریشان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا سکیل ہے، اگر میں اس کو اپناؤں تو مجھے پتہ چل جائے میں نیک ہوں یا بدبخت ہوں، میرے اندر نیکی کی صفت موجود ہے یا بدبختی کی صفت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمپل جواب دیا۔ آپ نے کہا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، کوئی بڑی بات نہیں، آپ اپنے پڑوس کے اندر رہنے والے جو آپ کے پڑوسی ہیں اس کی رائے کو سنیں، اس کی رائے کو دیکھو، اس کے کنسیپٹ، ان کے تصورات کو دیکھیں۔ اگر ان کے کنسیپٹ، ان کے تصورات، ان کی رائے، ان کا کومنٹ آپ کے بارے میں اچھا ہوا، قد احسنت، تو سمجھ لیں کہ آپ نیکی والے بن گئے ہیں، آپ کے اندر نیکی کی صفت موجود ہے۔ اس بات کے اوپر بات کرنا اس درس کا موضوع نہیں کہ فقہا کے اندر جو پڑوسی کی کیا حد بندی بیان کی گئی ہے۔ آپ فقہا کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں،
ایک کلاس کے اندر بیٹھنے والے 2 طالب علم وہ بھی پڑوسی کی تعریف کے اندر شامل ہوتے ہیں، ایک فیکٹری کے اندر کام کرنے والے 2 ملازمین وہ بھی پڑوسی کی تعریف کے اندر شامل ہوتے ہیں، ایک مدرسہ کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک کالج کے اندر، ایک سکول کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے وہ بھی وقتی طور پر ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکی کا معیار جاننا چاہتے ہو، اگر نیک ہونے کی صفت کو جاننا چاہتے ہو، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، اگر آپ کے پڑوس کے اندر رہنے والا، خواہ وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والا، چٹائی کے اوپر بیٹھنے والا، وہ آپ جیسا طالب علم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فیکٹری کے اندر کام کرنے والا، وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی رائے کو جاننا ہے آپ کے بارے میں کیا ہے۔ اگر اس کی رائے اچھی ہے تو سمجھ لیں آپ کے اندر نیکی کی صفت موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اگر آپ کے پڑوس کے اندر رہنے والے، اگر اس کی رائے، اس کا کنسیپٹ، اس کا تصور آپ کے بارے میں برا ہے، قد اسأت، تو یقین جانیے آپ کے اندر برائی کی صفت موجود ہے، آپ کے اندر نیکی کی صفت موجود نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دوسروں کا، انسان کے بارے میں جو تصور ہونا، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے کے بارے میں کنسیپٹ، رائے اور تصور اچھی ہو تو سمجھ لیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر دوسروں کی رائے، کنسیپٹ اور تصور ایک انسان کے بارے میں اچھا نہ ہو تو دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے 190 نمبر پر حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 119 نمبر پر، اور مسند احمد کے اندر 9763 نمبر پر، اور شیخ شعیب الارناؤط نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قصوں کا ذکر کیا جاتا ہے، 2 واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، 2 عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی عورت، ان فلانتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت، اس کی صفات کو گنوایا صحابہ کرام نے، تسلی اللیلہ، رات کے وقت وہ نمازیں ہی پڑھتی ہے، وتصوم النہار، اور دن کے وقت ان کی عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان کے فرضی روزے تو درکنار، وہ رات کے وقت وہ تہجد پڑھنے والی اور دن کے وقت نفلی روزے رکھنے والی، وتصدقوا، اور وہ صدقہ کرنے والی۔ صحابہ کرام نے، راوی بیان کرتے صحابہ کرام نے اس عورت کی صفات کو اپنی انگلیوں پر کروایا، وتفعل کذا بکذا، وہ اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک ٹیکنیکل ایشو اور اس کے اندر جو پائی جانے والی خامی، اس کا کنسیپٹ، اس کا تصور اس کے بارے میں صحابہ کرام کا اچھا نہیں ہے۔ کیا غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن ایک اس کے اندر خامی پائی جاتی ہے، ایک اس کے اندر جو ٹیکنیکل فالٹ پایا جاتا ہے، وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کے اندر رہنے والے جو اس کے پڑوسی ہیں ان کو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا تھا، آپ نے ان کی صفات کو سنا، لیکن جب اس کی خامی آئی آپ نے فوراً نبوت والی زبان کو ہلایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی خیر موجود نہیں، ہی من اہل النار، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ اور دوسری عورت جو قصہ بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا ان فلانتا، ایک فلاں عورت ہے، اس کی ظاہری عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ تصلی الصلاۃ المکتوبہ، صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی نماز کے علاوہ کوئی چاشت کی نماز نہیں، کوئی اوابین کی نماز نہیں، کوئی شکرانے کے نفل نہیں، صرف اور صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، اور وتفعل قضا و قضا، یہ کام کرتی ہے۔ اور صدقہ کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ وتصدقوا بالاسوار من الاقط، معمولی سا صدقہ کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ کرنے کی کیفیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صفات گنوائی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے
ایک صفت بیان کی، آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، کہ وہ کسی ایک کو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا اِهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ جو عورت ہے یہ جنت کے اندر جائے گی۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، آج ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا آیا ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، فردی نمازیں، نفلی نمازیں، فردی روزے، نفلی روزے پڑھتے تو ہیں، کیا ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہ پڑوس کے ساتھ ہمارا عمل اچھا ہے یا نہیں اچھا، کیا ہمارا رویہ درست ہے یا نہیں درست، کیا ہمارے پڑوس کے اندر رہنے والے ان کا کنسیپٹ، ان کا تصور، ان کی رائے ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، اس چیز کو ہم نے لے کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔